چکا ہے اور پارٹی نے ان کی مکمل کفالت کا ذمہ داری بھی لی ہے۔ اس دعا کے ساتھ قافلے کا آغاز ہوگا، وزیر آباد سے ہوگا۔ ہمارے وہاں کے احمد چٹھا صاحب جو خود وہاں زخمی ہوئے، ان کی میں ہمت کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے لاکھ منع کیا کہ ابھی آپ کو ہم نہیں چاہتے کہ آپ ابھی آئیں، ابھی آپ کے زخم تازہ ہیں اور آپ پرہیز کیجئے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں خود جہاں زخمی ہوا تھا وہیں پہنچوں گا اور میری موجودگی ایک پیغام ہوگا، میری موجودگی ایک بہت بڑا پیغام ہوگا۔ اب عمران خان صاحب سے جو وابستہ ہیں، ان کے نظریے سے جو منسلک ہیں، حقیقی آزادی کے تعبیر چاہتے ہیں، میری ان سے درخواست ہے، چاہے وہ تحریک انصاف کی تنظیم ہے، تحریک انصاف کے کارکنان ہیں یا پاکستان کے شہری ہیں، وزیر آباد کے شہری ہیں، کہ وہ بھرپور طریقے سے اظہار یکجہتی کے لیے خان کو خراج تحسین، اس کی ہمت کو، اس کے حوصلے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کل وہ وزیر آباد پہنچے۔ انشاءاللہ یہ قافلہ وزیر آباد سے جس کا آغاز ہوگا، یہ پنڈی اور اسلام آباد تک انشاءاللہ پہنچے گا۔ کتنا وقت لگتا ہے، یہ حالات، زمینی حالات جو ہیں اس کا تعین کریں گے۔ آج کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ ایک دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے بہت افسوس ہوا جب میں نے پی ڈی ایم کی قیادت کا آج ایک بیان پڑھا، جس میں انہوں نے وزیر آباد کے واقعے کو ایک ڈرامہ کہا۔ یہ کتنی ستم ظریفی ہے کہ آپ لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑکے۔ پی ڈی ایم کی قیادت کو یقیناً یہ ڈرامہ لگتا ہوگا، لیکن معظم کی والدہ سے پوچھیں، اس کی اہلیہ سے پوچھیں، اس کے معصوم بچوں سے پوچھیں کہ وہ حقیقت ہے یا ڈرامہ ہے۔ ان 11 سے 14 زخمی ساتھیوں سے اور ان کے کنبوں سے پوچھیں، ان کے خاندانوں سے پوچھیں جو زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کیا، ان سے پوچھیں کہ ان کو یہ حقیقت تھی یا ڈرامہ تھا۔ تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے کہ ہم نے اللہ کی کچہری پر بہت سی چیزیں چھوڑی ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ بالآخر انصاف وہیں سے ملے گا۔ یہاں کے جو ہم نے پچھلے 72 گھنٹوں میں جو حالات دیکھے ہیں، تو اس سے تو ہم اتنے پر امید نہیں ہیں، لیکن اللہ کی جو لاٹھی ہے وہ بے آواز ہے اور اس کی کچہری سے انصاف ملے گا، اور پھر عوام کی کچہری جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے، اور تحریک انصاف نے عوام کی کچہری میں جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم اپنا نقطہ نظر، ہم اپنا مقدمہ عوام کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اگر طاقت کا سرچشمہ عوام ہے تو پھر عوامی نے فیصلہ کرنا ہے اپنے ووٹ کے ذریعے کہ کس کی بات کو اور کس کے موقف کو وہ درست تسلیم کرتے ہیں۔ آج میں کل فیصل آباد میں تھا، اور فیصل آباد کی تمام جو ہمارے تنظیم ہے اور جو وہاں کے منتخب نمائندگان ہیں، ان کا میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ شارٹ نوٹس پر انہوں نے گھنٹہ گھر چوک پر ایک زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ آج شام 7 بجے گورنر ہاؤس کے سامنے
ایک پرامن مظاہرہ کیا جائے گا اور اس میں ہمارے لاہور کے جو ساتھی ہیں اور شہری ہیں وہ بھرپور اس میں حصہ بھی لیں گے اور اپنا نقطہ نظر بھی پیش کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ قافلہ عمران خان کی سربراہی میں اپنی منزل کو پہنچے گا اور عمران خان خود انشاءاللہ جیسے ان کی صحت بحال ہوتی ہے وہ راولپنڈی پہنچیں گے اور راولپنڈی اور جو اسلام آباد کا جو فاصلہ ہے اس کی قیادت وہ خود فرمائیں گے۔ شکریہ۔ ایک ایک کر کے کر لیں۔ بھائی جان جب ان نے کل کہا تھا تو وہ کل پرسوں ہی ہو جائے گا نا بھائی جان۔ یار میں سوال دے دوں جواب دے دوں بھائی جان، کوئی کنفیوژن کی بات نہیں ہے۔ خان صاحب نے جب کہا تھا وہ آج سے 24 گھنٹے پہلے کہا تھا اور آج جو میں کہہ رہا ہوں وہ انہی کے ہدایت کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ کل اس کا آغاز ہوگا۔ کنفیوژن کوئی نہیں ہے، ہمارے ذہن میں نہیں ہے، آپ بھی نکال لیجئے۔ کل ہوگا، وزیر آباد سے ہوگا، اسی جگہ سے ہوگا جہاں قاتلانہ حملہ ہوا اور 1 بجے ہوگا۔ اچھا ایک منٹ بیٹا، ایک آپ کا جو لانگ مارچ ہے کیا آپ اس سے الیکشن چاہتے ہیں یا پھر سول سپریمیسی چاہتے ہیں کہ الیکشن آنے کے بعد آپ کے پاس طاقت آ جائے گی تو پھر فیصلے آپ کے پاس ہوں گے یا کوئی اور کرے گا؟ یہ کلیئر کر۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے جب خان صاحب کہتے ہیں حقیقی آزادی، وہ آل انکمپنسنگ ہے۔ حقیقی آزادی ایک جملہ نہیں ہے، حقیقی آزادی ایک سوچ ہے اور اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ اس میں رول آف لا آ جاتا ہے، اس میں قانون کی حکمرانی آ جاتی ہے، اس میں سول سپریمیسی آ جاتی ہے، اس میں قانون اور آئین کی پاسداری آ جاتی ہے، اس میں انصاف کے حصول کی جستجو آ جاتی ہے، تو وہ سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کے ہم مشکور ہیں کہ آج انہوں نے حکم صادر کیا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر ایف آئی آر۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو ایف آئی آر درج کی جا رہی ہے کیا وہ ہماری منشا کے مطابق ہے یا کوئی وہ بھی جسے کہتے ہیں نا فرمائشی قسم کی ایف آئی آر ہے۔ انڈر سیکشن 154 آف دا سی آر پی سی یہ کمپلیننٹ کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنا نقطہ نظر پیش کرے اور اپسو فیکٹو وربیٹم پولیس آفیسر جو ہے ایس ایچ او متعلقہ اس کو ریکارڈ کرنا ہے۔ وہ صحیح ہے، اس سے وہ اتفاق کرتا ہے، وہ نہیں کرتا، وہ اگلی سٹیج ہے۔ تفتیش اس کا تعین کرے گی کہ وہ الزامات ہیں یا حقائق ہیں۔ لیکن ایف آئی آر کے درج کرنے میں آپ کوئی لیت و لال نہیں کر سکتے، اور ستم ظریفی یہی ہے کہ پچھلے 72 گھنٹوں میں یہ لیت و لال ہوتی رہی ہے اور ہماری جو وہاں کی پولیس ہے اور ہمارے جو آئی جی صاحب جو ہیں جنہوں نے اب مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے وہ نہ کابینہ کو مطمئن کر سکے اور نہ عوام کو مطمئن کر سکے اور نہ قانون کی پاسداری کر سکے۔ ان کی قانونی ذمہ داری تھی جس میں وہ ناکام دکھائی دی ہے۔ ایک سیکنڈ، آپ جو ہے کل دوبارہ سے لانگ مارچ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم ہیں اور ان پہ حملہ ہونے ایک سوالیہ نشان ہے سیکورٹی اداروں پہ۔ اب کل کس طریقے سے آپ لے کر چل رہے ہیں لانگ مارچ؟ کیا سیکورٹی بڑھا رہے ہیں اور آگے کا کیا پلان ہے آپ لوگوں کا سیکورٹی کے حوالے سے؟ دیکھیے سیکیورٹی کی بنیادی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ ان سب افسران کی ہے جس کا فرض بنتا ہے ہر شہری کو تحفظ دینا۔ وہاں تو صرف لیڈرشپ تو نہیں ہے، وہاں تو پاکستان کے شہری ہیں اور مختلف علاقوں سے ہوں گے، مختلف گھرانوں سے ہوں گے،
मुख्तलिफ तबकात से होंगे, उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना मुतल्लिका DPO और डिप्टी कमिश्नर का काम है। ये जिस जिस ज़िले से ये काफ़िला गुजरेगा उन्होंने उसको माकूल सिक्योरिटी, शहरियों को, पाकिस्तान के शहरियों को, पंजाब के शहरियों को उन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। सर ये एक सेकंड, एक मिनट बेटा। देखिए मैं इसका जवाब देता हूँ। सिक्योरिटी थी, बिल्कुल थी, लेकिन सिक्योरिटी जहाँ दुनिया में मैं आपको बेपनाह मिसालें दे सकता हूँ, जो हमसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड ममालिक हैं, वहाँ भी सिक्योरिटी के बावजूद हमले हुए हैं। क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी से ज़्यादा कोई सिक्योरिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं? क्या हमारे सिस्टम में वो वुसअत है? क्या उन पे हमले नहीं होते? क्या असैसिनेशंस नहीं हुई? ये तारीख का हिस्सा है भाईजान। क्या जब बेनज़ीर भुट्टो पर कातलाना हमला हुआ था कारसाज पे और फिर रावलपिंडी में, तो उस हुकूमत की सिक्योरिटी का लैप्स था, नहीं था? ये तो एक बहस है ना, लंबी की जा सकती है, लेकिन सिक्योरिटी प्रोवाइड करना वहाँ की मकामी इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। सर रोहित साहब ये फरमाइएगा कि इमरान खान की प्रेजेंस जो है उसमें तो लोग उन्हें देखने भी आ जाते हैं, बड़ा उनके करिश्मेटिक पर्सनैलिटी है। ये फरमाइए कल से या ऑनवर्ड जितने भी जब भी इजलास होगा, जब चलेगा, वो खिताब वीडियो लिंक पे कितने बजे करेंगे? और दूसरा क्या आप तो करते हैं कि उनकी अदम मौजूदगी में भी उतनी ही तादाद में लोग आएंगे या उससे ज़्यादा आएंगे? देखिए पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि रोज़ाना जहां काफ़िले का कल्मिनेटिंग पॉइंट होगा वहां वो खुद खिताब फरमाएंगे, और क्योंकि वो इस वक्त चल फिर नहीं सकते एंड द रीजंस आर ऑब्वियस, तो वो वीडियो लिंक के ज़रिए वहाँ स्क्रीन्स लगेंगी और लोग उनका खिताब सुन सकेंगे। देखिए समझने की बात यह है कि इमरान खान का खिताब वज़ीराबाद नहीं सुन रहा, वज़ीराबाद में तो होगा। खान साहब का पैगाम वज़ीराबाद के लिए नहीं है, पाकिस्तान की आवाम के लिए है, और उसमें हमें आपके तावन की ज़रूरत है, और मीडिया अपना किरदार अदा करेगा और उनका पैगाम करोड़ों लोग सुनेंगे, करोड़ों लोग सुनेंगे। जब मीडिया पर कदगने थी, जब आप देखते हैं कि उनकी स्पीचेस को इंटरप्ट किया जाता है, तो फिर लाइव स्ट्रीमिंग भी होती है, सोशल मीडिया के ज़रिए उनका पैगाम लोगों तक पहुंचता है ना, तो वो इंशाअल्लाह उनका पैगाम तादाद, ये देखिए ये तहरीक जो है ना, तादाद इसमें मैं समझता हूँ कि इसकी दोयम हैसियत है। मैं अर्ज़ करूँ, जब आप एक नज़रिए पे चलते हैं ना, तादाद सेकेंडरी हो जाती है। मुझे ये बताइए, जंग बदर में आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़यादत फरमा रहे थे तो 313 थे ना, तादाद तो बड़ी नहीं थी, सोच बड़ी थी, इरादा पुख्ता था। मैदान करबला में फौज थी और दूसरी तरफ हुसैन का कुंबा था, कितनी तादाद थी, कौन जीता? तारीख किसको फातेह करार देती है? आज ये बात है, ये डिफाइनिंग मोमेंट है, यह एक डिफाइनिंग मोमेंट है, और इस डिफाइनिंग मोमेंट पर पाकिस्तान की ये वाहिद फेडरल पार्टी एक बहुत बड़ा फैसला करके मैदान में निकली है कि हमने इस मुल्क को ऐसे ही चलाना है जो पिछले 75 साल से चल रहा है, या हमने रविश बदलनी है और वाक़तन एक खुददार, खुद मुख्तार, हकीकी तौर पर आज़ाद मुल्क बनाना है, जहाँ कानून की हुक्मरानी होगी, जहाँ लोगों को इंसाफ मिलेगा, जहाँ माशी इस्तेकाम भी होगा, खुशहाली भी होगी। एक सेकंड पीछे, एक मिनट आगे जो बैठे हुए हैं जी। आपका बयान आया आईजी पुलिस से मुताल्लिक, उसके बाद पुलिस में थोड़ी सी नफरत आई, उन्होंने एक बयान भी, अपना बयान भी जारी किया। तो आप क्या समझते हैं कि पुलिस के हवाले से जो आपका बयान था, ये आईजी के हवाले
जी नहीं, मैं उसकी वजाहत कर दूं। वो फोकस था आईजी पंजाब की तरफ। क्यों? आप एक फोर्स के कमांडर हैं और आप एक मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकते। आप आईजी पंजाब हैं और आपका मकामी डीपीओ और मकामी एसएचओ आपकी बात नहीं सुनता। मैं पूछना यह चाहता हूं उनसे, क्या उनकी तरफ से रुकावट थी? तो बताएं, वजाहत करें। और अगर उनकी तरफ से रुकावट नहीं थी तो किसकी तरफ से रुकावट थी? बयान फरमाए ना। पुलिस की कोशिशों को, खिदमात को और ख़ास तौर पे उन शहदा को जिन्होंने इस दहशतगर्दी की जंग में अपनी जान का नजराना पेश किया, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। और इसको सरकारी मीडिया ने एक ट्विस्ट देने की कोशिश की, जो उनकी आदत है और मुझे ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि इंफॉर्मेशन के साथ साथ ज़्यादा इस वक्त डिस इंफॉर्मेशन का काम भी लिया जा रहा है। बिल्कुल नहीं। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ कर दूं कि इमरान खान साहब ने गुजरावाला में जब हम काफिला लेके चल रहे थे गोंदलावाला चौक की तरफ, 2 मरतबा उन्होंने पुलिस की कारकर्दगी की तारीफ की और पूरे मजमे ने तालियां बजाईं और उनके उस मौक़िफ़ की तायद की। तो ये मसला हमारा पंजाब पुलिस के साथ नहीं है। हमें पूरा एहतराम है उनकी काविशों का, उसके इदारे का। हम उनके जो सरबराह हैं उनसे शिकवा ये था, और मैं नहीं, आप लिबर्टी में थे, हमाद अदर साहब तशरीफ़ फरमा हैं, डॉक्टर साहिबा तशरीफ़ फरमा हैं, वहाँ लोग क्या कह रहे थे? वो कोई तकरीर नहीं सुनना चाह रहे थे। वो किसी लीडर की तकरीर में दिलचस्पी नहीं रखते थे। वो एक चीज़ में दिलचस्पी रख रहे थे और वो ये थी FIR। पूरा मजमा FIR कह रहा था। ये आपके सामने की बात है। एक सेकंड सर, 1 मिनट बेटे, एक पीटीएम और आपकी जमात जो है कोई 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। तो सूरत हाल तो सादम की पैदा हो गई है। तो कोई ऐसा खदशा मौजूद तो नहीं है कि कहीं कोई तीसरी कुव्वत में आके सियासी बसात ही लपेट दे? देखिए जी, हमने तो कभी तीसरी कुव्वत को नहीं कहा। हमने तो हमेशा कहा है कि हमारी जद्दोजहद जो है वो आइन और कानून के दायरे के अंदर होती है और होगी। तो जब आइन और कानून की बात कर रहे हैं तो उस पर फिर तीसरी कुव्वत की मदाखलत का जवाब ही नहीं बनता। सर, एक ये आपने लिबर्टी चौक में पब्लिक सेंटीमेंट की बात की है कि पब्लिक FIR के बारे में सुनना चाह रही थी। हकीकत ये है, आप अपना सोशल मीडिया भी देख लें, एक सेंटीमेंट और भी है। वो ये कहते हैं कि हमने चौधरी परवेज इलाही को हुकूमत देकर गलती की। आप IG की जानिब तो तोपों का रुख कर रहे हैं कि किसने रोका। क्या आपको नहीं लगता कि चौधरी परवेज इलाही बतौर वज़ीर आला पंजाब का किरदार मशकूक है? और आधे कारकुनान पे तो आपने IG पे इल्जाम लगा दिया, दूसरी जानिब आप हकीकत खुद छुपा रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं या इमरान खान के साथ, और वो क्यों नहीं FIR दर्ज कराने में रुकावट कर रहे हैं? चौधरी परवेज इलाही एक से ज़्यादा मरतबा कह चुके हैं कि वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और वो इमरान खान के फैसलों की तायद कर रहे हैं। ठीक, हमें उन पर शक करने की हमें गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह है कि कई दफ़ा मुंतब हुकूमतें भी हमारे इस निज़ाम में जिसकी इस्लाह की ज़रूरत है बेबस दिखाई देती हैं। इसलिए हम कह रहे हैं, रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। सर, वो बच्ची बात करना चाह रही थी। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, वो बच्ची जी बेटा। आपने पहले 1 हफ्ते का वक्त दिया था कि इस्लामाबाद हम 1 हफ्ते में पहुंच जाएंगे, लेकिन आप 1 हफ्ते में सिर्फ वजीराबाद पहुंचे। तो अब आप दिन बता दीजिए कि कितने दिन में आप इस्लामाबाद? मैडम, पहले भी मैंने अर्ज़ किया कि इट डिपेंड्स ऑन द ग्राउंड सिचुएशन। हमने जब पहले प्लान किया था, हमें कोई अंदाज़ा नहीं था कि हम लिबर्टी से बाद नमाज जुमा निकलेंगे और दाता दरबार तक रात के 1 बज जाएगा, क्योंकि जगह जगह इस्तकबाल फ़कीदुल मिसाल थे। अगर लोग ना होते, इस्तकबाल ना होते तो भागते चले जाते।
اور کوئی دقت نہ ہوتی. یہ تو اللہ کا کرم تھا کہ لوگوں نے اس پرجوش طریقے سے عمران خان کا ان کے قافلے کا استقبال کیا کہ ہماری جو کیلکولیشن ہے وہ آؤٹ ہو گئی اور ہم اس کو بے بس ہو گئے. سر یہ ایک منٹ میرا دو ممالک نے بیک ڈور رابطے شروع کیے ہیں, اس میں کہاں تک صداقت ہے؟ اور بیک ڈور رابطے سر اس کا بھی جواب نہ دیجیے گا, دونوں کو پوچھیے. آپ بھی پوچھ لو, ایک ہی دفعہ سر دونوں سوال پوچھ لیں. میں شاہ صاحب جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ 2014 کے دھرنے میں آپ کے دھرنے کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ اتنی مضبوط ہو گئی کہ جمہوری حکومت پیروں گھٹنوں پہ بیٹھ گئی اور رئیس شریف صاحب کی مدد سے, جوہری نثار صاحب کی مدد سے اور شہباز شریف صاحب کی مدد سے مشرف صاحب بینیفیشری ٹھہرے اور وہ ملک سے باہر چلے گئے. اس لانگ مارچ کے بینیفیشری طریقے صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ اس تحریک کی شکل میں ہم بینیفیشری دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کی عوام کو, جو واقعتاً چاہتے ہیں کہ انہیں مہنگائی سے, بے روزگاری سے, لاقانونیت سے رہائی ملے, آزادی ملے. ایک آپ کے سوال کا جواب میں یہ دوں گا کہ میں تحریک انصاف کی جانب سے شکر گزار ہوں ان انٹرنیشنل قائدین کا جو میرے علم میں ہے, جنہوں نے ڈائریکٹ رابطہ کیا اور عمران خان صاحب کی طبیعت کے بارے میں ٹیلی فون کیے اور ان کے لیے دعا گو تھے. وہ ایک طویل لسٹ ہے, ہم آپ کو پیش بھی کر سکتے ہیں. میری بھی ہوئی, فار ایگزامپل کل رات میری ترکی کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی اور انہوں نے فون کر کے اپنی طرف سے, ترک حکومت کی طرف سے, صدر اردوغان کی طرف سے عمران خان صاحب کی خیریت دریافت کی اور کہا کہ ہم اسٹیٹمنٹ بھی ایشو کر رہے ہیں اور یہ بھی آفر کیا کہ ٹرکی حاضر ہے, اگر ان کو علاج کے لیے ٹرکی آنا ہے تو ہم ان کو پوری سہولتیں پرووائڈ کریں گے. میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور میں نے کہا اس کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی, پر آپ کے اس جیسچر کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. ایسے بہت سے ورلڈ لیڈرز ہیں جنہوں نے عمران خان کا فون کر کے طبیعت کے بارے میں پوچھا ہے. سر آخری کوشچن, ایک منٹ. جو کمپلینٹ ہوئی ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے, لیکن اس کیس میں ملزم کا اعترافی بیان آ چکا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں جو ایف آئی آر ہوگی اس کی کوئی قانونی وقت بھی ہوگی؟ اس اعترافی بیان کی کوئی قانونی حیثیت ہے؟ اس اعترافی بیان وہ طوطا مینا کی جو کہانی ہے, آپ یہ بتائیے, ابھی واقعہ ہوا ہی نہیں, ابھی جو مریض ہیں وہ ہسپتال پہنچے ہی نہیں, ان کو ابتدائی طبی امداد مل رہی ہے اور یہ صاحب پکڑے بھی جاتے ہیں, پولیس کسٹڈی میں ان کا بیان بھی ریکارڈ ہو جاتا ہے, وہ بیان نشر بھی ہو جاتا ہے. اس کے بعد بہت سے من پسند جو ہیں ساتھی, ان کے ٹویٹس بھی آ جاتے ہیں. اسمبلی کے اندر خواجہ آصف آن دا فلور آف دا ہاؤس تقریر بھی کر دیتے ہیں, دوسرا بیان بھی آ جاتا ہے. اور جب اس تھانے کو معطل کیا جاتا ہے, چیف منسٹر کہتے ہیں کہ یہ لیپس ہے آپ کا, اس کے بعد دوسرا بیان بھی آ جاتا ہے. اس کی کیا وقت ہے, اس کی کیا اہمیت ہے؟ در حقیقت میں سمجھتا ہوں اس بیان سے, اس کنفیشنل بیان سے, کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا, ثابت ہوتا ہے. لاسٹ کوشچن, ایک منٹ, لاسٹ کوشچن. عمران خان کے لانگ مارچ میں نہیں ہے, نہ تو ایک جھنڈا اور نہ ہی کوئی بھی بندہ ہمیں کافلی کا نظر آیا لانگ مارچ میں, نہ پرویز لائی صاحب خود, نہ مونس لائی کے ٹیرر پہ نہیں گیا, اس کا وہیں پہ بھی ہم بھی ہوئے تھے. اس کے بارے سے بتا دیں, اور سیکنڈ یہ بتا دیں کہ جب ایک تھانہ معطل ہو سکتا ہے پہلے بیان پہ, تو دوسرا تھانہ پھر دوسرے بیان پہ کیوں نہیں معطل ہوا؟ کیا وہ پنجاب کی حدود سے باہر تھا؟ میں ایسا کرتا ہوں, دیکھیے جہاں تک آپ پھر چودھری صاحب کا ذکر کر رہے ہیں, کیا چودھری پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کو گجرات میں نہیں آفر کیا کہ میں آپ کا میزبان ہوں گا؟ ان کا گھر ہے نا گجرات, ان کا ضلع ہے گجرات. کیا انہیں آفر نہیں کیا کہ آپ آئیے ہمارے پاس ٹھہریں؟ ان کے علم میں تھا نا کہ عمران خان ایک لانگ مارچ کے سلسلے میں آ رہے ہیں اور گجرات میں انہوں نے داخل ہونا ہے, تو گجرات میں انہوں نے استقبال بھی کرنا تھا اور میزبانی بھی کرنی تھی. تو یہ مجھے علم ہے
کہ ایک عنصر ہے جو یہ رنگ دینا چاہ رہا ہے اور یہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک مس انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایک شگاف بنانا چاہ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی بنٹے نہیں کھیلتے رہے. تھینک یو.